بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ ریڈیو ڈرامہ اور ٹیلی ڈرامہ کی تکنیک کا فرق۔ تو سب سے پہلے ہم ریڈیو ڈرامہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اس کے بعد ٹیلی ڈرامہ جو ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ قدیم سٹیج ڈرامہ کے زوال میں سینما کا کردار نمایاں ہے، اور ریڈیو کے ایجاد نے اس تابوت میں گویا آخری کیل ٹھونک دی۔ کہا جاتا ہے کہ تھیٹر اور سٹیج کی کمزوریوں سے سینما نے فائدہ اٹھایا، اور سینما اور سٹیج دونوں کی کمزوریوں سے ریڈیو نے فائدہ اٹھایا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جس طرح ریڈیو نے سٹیج ڈرامہ معدوم ہونے پر ڈرامے کو اپنے دامن میں جگہ دی، ورنہ ممکن ہے کہ آج ڈرامے کا کہیں نام نشان تک نہ ہوتا۔ اسی طرح جو یک بابی ڈرامہ ہے اس کو بھی ریڈیو سے ہی فروغ ملا ہے، اور یہ اس سے بہتر معلوم ہونے لگ گیا ہے سٹیج کی نسبت، کیونکہ سٹیج کی بہت سی دشواریاں اس میں آسان ہو جاتی ہیں۔ تو سٹیج ڈرامہ ریڈیو ڈرامہ کے فن میں جو نمایاں فرق ہے، اگر اس کو بیان کریں تو یہ سمجھنا کہ ریڈیو اور یک بابی ڈرامہ ایک ہی قبیل کے فن ہیں، یہ غلط ہے۔ یعنی یہاں ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ یک بابی ڈرامہ سے مراد طویل ڈرامہ ہے۔ تو طویل ڈرامہ سے ٹیلی ڈرامہ مراد ہو سکتا ہے، اس کی سیریز سیریلز جو ہیں وہ مراد ہو سکتے ہیں۔ تو ریڈیو میں عموماً اتنا جو اس حد تک طوالت ہے ڈرامے کی وہ ممکن نہیں ہوتی۔ اسی لیے جو نشری ڈرامہ یا ریڈیائی ڈرامہ ہے اس کے فن میں کچھ فرق ہے بنسبت یک بابی ڈرامہ کے یا جو طویل ڈرامہ ہے اس کے، اگرچہ دونوں علیحدہ علیحدہ نہیں بھی ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ دونوں بالکل علیحدہ نہیں ہیں تو پھر بھی ان میں نمایاں فرق ضرور موجود ہے۔ بہرحال ریڈیو کی ابتدا اور یک بابی ڈرامے کا جو آغاز ہے وہ تقریباً یکساں ہے، یہ ہندوستان کے حوالے سے۔ ہم چونکہ اپنے علاقے سے بات کر رہے ہیں، اپنے علاقے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، علاقہ سے مراد ہمارا بر صغیر ہے۔ تو عام طور پر جو ریڈیو ڈرامے کی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ نشری یا ریڈیائی ڈرامہ جو ہے یہ کانوں سے دیکھنے کی چیز ہے، اور عشرت رحمانی نے یک بابی اور ریڈیائی ڈرامے کا جو فرق ہے وہ کچھ یوں بتایا ہے کہ ایک آنکی ڈرامہ محض بصارت کے لیے یعنی پڑھنے اور دیکھنے کی چیز ہے، اور ریڈیو ڈرامہ صرف سماعت کے لیے ہے۔ جبکہ محمد حسن نے اس کی تعریف یوں کی ہے: ریڈیو ڈرامے کی آنکھیں نہیں صرف کان ہوتے ہیں۔ اصغر بٹ اس کو یوں کہتے ہیں: ڈرامہ جو کبھی دیکھنے کی چیز ہوتا تھا ہمارے ہاں اب سننے کی چیز بن کر رہ گیا ہے۔ اسی طرح سرن شرما ایک ممتاز ریڈیو ڈرامہ نگار ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ ریڈیو ڈرامہ دکھایا نہیں سنوایا جاتا ہے۔ یہاں ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ ریڈیو ڈرامہ کانوں کی مدد سے دل و دماغ تک اترتا ہے اور آواز کی لہروں پر سفر کرتا ہوا پردہ سماعت سے ٹکرا کر انہیں محسوس کرتا ہے۔ ریڈیو اگرچہ خالص تفریح کا ذریعہ ہے، لیکن اس سے یہ ہرگز مراد نہیں کہ ریڈیو سے تربیہ، مزاحیہ، فرحیہ ڈرامے نشر نہیں کیے جا سکتے۔
بلکہ کیے جا سکتے ہیں، اور حزنیہ کے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں۔ یک بابی اور ریڈیو ڈرامہ کے عناصر ترکیبی میں کوئی فرق نہیں ہے، البتہ کسی نہ کسی حد تک ان میں جو ایک حد فاصل ہے وہ ضرور موجود ہے، وگرنہ ابتدا، موضوع کا انتخاب، کہانی اور واقعات کا ربط و تسلسل و تصادم، کشمکش اور کرداری الجھاؤ، تضاد، نقطہ عروج اور کہانی کے انجام تک پہنچنے کی کوششیں، یہ تقریباً یکساں ہیں۔ ان میں جو بنیادی فرق ہے، یعنی طویل ڈرامے میں اور ریڈیو ڈرامہ میں جو بنیادی فرق ہے وہ بصارت اور سماعت کا فن ہے۔ ریڈیائی ڈرامے کی یہی سماعت والی خوبی اندھے کو بھی اس قابل کر دیتی ہے کہ وہ اس سے اتنا ہی لطف اندوز ہو جتنا ایک آنکھوں والا ہو سکتا ہے۔ اب ہم ان عوامل کا جائزہ لیتے ہیں جن سے جو ڈرامہ ہے وہ کانوں سے دیکھنے کی چیز بن جاتا ہے۔ تو بنیادی فرق چونکہ ان میں اجزائے ترکیبی کا ہے، اجزائے ترکیبی بھی تھوڑے بہت رد و بدل کے ساتھ وہ مختلف ہیں۔ تو ریڈیو ڈرامے کو، پہلی بات تو یہ ہے کہ ریڈیو ڈرامے کو مکالماتی اور صوتی اثرات تک محدود کرنا یہ غیر مناسب ہے۔ جیسے محض سروں کا نام موسیقی، اگر یہ کہا جائے کہ موسیقی جو ہے وہ صرف سروں کا نام ہے تو یہ بیجا ہوگا۔ اس میں اور بہت سے عوامل ہیں جو مل کے ایک موسیقی کا مجموعی تاثر قائم کرتے ہیں۔ تمام فنون چونکہ اپنی اقدار کے باعث ایک دوسرے سے ممتاز ہوتے ہیں، تو ہر فن کی اقدار ہیں، اس کی دلچسپیاں ہیں، اور جو شائقین ہیں، ناظرین ہیں یا سامعین ہیں، وہ اپنے کسی ذوق کی تسکین کے لیے کوئی نہ کوئی فن ان کا پسندیدہ ہوتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ لوگوں کا ایک خاص ہجوم اور گروہ کسی مصوری کی نمائش میں آپ کو ملے اور وہی ہجوم پھر کسی تھیٹر میں، کسی سینما میں، کسی ٹیلی ڈرامہ کے سامنے موجود ہو۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ ہر انسان چونکہ اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے، اپنے سوچنے سمجھنے کے جو فرق ہے اس کی بنیاد پہ مختلف ہے ایک دوسرے سے، اس لیے ان کی ذاتی دلچسپیاں، ان کا مزاج، ان کا ذوق، یہ سب کچھ مختلف ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے جو اقدار ہیں کسی بھی فن کی وہ بھی مختلف ہیں، اور پھر ان کے جو چاہنے والے ہیں، مطلب ان کے جو پسند کرنے والے لوگ ہیں، شائقین ہیں، ان سے محظوظ ہونے والے لوگ ہیں، وہ بھی اپنی پسند ناپسند کے حوالے سے مختلف ہیں۔ ہندوستان میں جو ریڈیو کی ابتدا ہوتی ہے تو وہ 1930 کے لگ بھگ آل انڈیا ریڈیو، آکاش وانی کے نام سے، بعض جگہوں پہ 1936-37 بھی لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح اگر ہم 30 دیکھیں کہ 30 سے اس کا آغاز ہوا ہے، تو 1925 میں پہلا جو یک بابی ڈرامہ ہے اس کا آغاز ہوتا ہے ہندوستان میں۔ یعنی جو اسٹیج ڈرامہ جسے آپ کہیں یا یک بابی ڈرامہ کہیں،
اور ریڈیو کی نشریات، تو یہ لگ بھگ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ متوازی ہی چلی ہیں۔ اب یہ ریڈیو کا آغاز ہونا، اس سے پہلے جو ہے وہ ہندوستان میں 1896 میں 7 جولائی 1896 کو تک، مطلب اس کا جو ایک متحرک تصویر ہے اس کا آغاز ہو چکا تھا۔ تو 7 جولائی 1896 کو بمبئی کا اخبار ٹائمز آف انڈیا، اس میں ایک اشتہار شائع ہوتا ہے جس میں اہل شہر کو واٹسن ہوٹل میں صدی کے سب سے بڑے کارنامے اور دنیا کے سب سے بڑے عجوبے کو دیکھنے کی دعوت دی گئی ہے۔ اشتہار کے مطابق عوام کو شام میں 4 مختلف اوقات میں ہال میں اجازت ہوگی، ہر شو کا ٹکٹ 1 روپیہ، اور یہ اس زمانے میں 1 روپیہ بڑی رقم تھی، اور یہ عجوبہ جو ہے وہ بر صغیر میں متحرک تصاویر کی پہلی نمائش تھی جسے ہم فلم کہتے ہیں، اور یہ فلم تھی ارائیول آف اے ٹرین۔ اور آج آپ دیکھیں بمبئی سالانہ ہالی ووڈ سے بھی زیادہ فلمیں جو ہے وہ تیار کرتا ہے۔ تو بہرحال تب یہ محض ٹرین کی آمد کا ایک منظر تھا، بہت سادہ۔ آج کے حوالے سے ہم جب دیکھتے ہیں تو یہ کوئی منظر نہیں ہے، اس میں کوئی حیرت نہیں ہے، لیکن تب 1896 میں آپ دیکھیں تو اس وقت کے لیے یہ ایک بہت بڑی بات تھی، ایک یہ بہت بڑا ایونٹ تھا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آج ہم موبائل کی دنیا میں ہیں، اینڈرائڈ کی دنیا میں، ہم اپنی فنگر پرنٹس پہ ہم دنیا کو لیے ہوئے پھرتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ کوئی حیرت انگیز بات نہیں ہے۔ اینڈرائڈ موبائل اچھے سے اچھا، بڑھیا سے بڑھیا، اور دنیا جہان اس میں موجود ہے۔ تو ہمارے نزدیک آج کے دور کے حوالے سے یہ اس وقت کا جو منظر ہے ارائیول آف اے ٹرین، وہ یقیناً کوئی معنی نہیں رکھتا ہوگا، لیکن اس دور کے لوگ جو تھے ان کے لیے یہ بڑی بات تھی۔ اور اسی طرح ڈیش اور ڈاٹ سے مورس کوڈ اور دنیا کا پہلا تار، وہ ایونٹ، وہ موقع اور وہ وقت، وہ یقیناً اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز چیز تھی، زیادہ حیرتناک بات تھی اس وقت کے لوگوں کے لیے، کہ ایک پیغام جو ہے وہ بھیجا جا رہا ہے اس طرح اور اس کو ڈی کوڈ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ابتدا سے یہاں تک آتے آتے ہم نے اس کی بہت ساری اقسام، بہت ساری شکلیں تبدیل ہوتی ہوئی لوگوں نے دیکھیں، اور آج ہم ان کو دیکھ رہے ہیں۔ 1896 کے لوگوں کے لیے وہ حیرت انگیز بات تھی، آج 21ویں صدی کے اس دور میں ہمارے لیے اینڈرائڈ موبائل اور یہ ہمارے لیے یقیناً ایک حیرت انگیز چیز ہے۔ اور پہلا ٹیلی گراف، لگے ہاتھوں یہ بھی بتا دوں کہ پہلا جو ٹیلی گراف پیغام تھا وہ یہ تھا کہ جو لوگ صابر اور مستقل مزاج ہوتے ہیں ان کی محنت کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ اور 1844 میں باقاعدہ تار کا جو ہے برقی تار یا ٹیلی گرام جسے کہا جاتا ہے، ٹیلی گراف کہا جاتا ہے، اس کا پہلا سلسلہ یہ 1844 میں قائم ہوا تھا۔ تو ہم بات کر رہے تھے 18